اچھا ہم صاحب کوئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے پہلو کہ طبی لحاظ سے وہ نقصان کا باعث بنے، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں اخلاقی کباہت بھی پائی جا رہی ہے. مثلاً اسی کو لے لیتے ہیں کہ اب لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں ظاہری بات ہے ان کے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ خاندان کی ذمہ داریاں اٹھانے سے قاصر ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے معاشرے کے اوپر بوجھ بنتے ہیں، لوگ سگریٹ جو ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اس سے بڑی بڑی آگ جو ہے وہ جنگلات میں لگ جاتی ہے. تو دسیوں ایسے پہلو ہیں جو ضرر کے بن جاتے ہیں. تو اگر کوئی پہلو صحت کے لحاظ سے بھی غلط ہو اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اطلاقاً اخلاق میں بھی نکل رہا ہو، تب تو دین اس میں مداخلت اس کرے. لیے میں نے کہا کہ اگر آپ اتنی بات بھی اگر واضح کر دیں کہ یہ دوسروں کے لیے باعث آزار ہوتا ہے تو یہ اخلاقی پہلو آ گیا اس کے اندر. تو اخلاقی پہلو تو ہم خود سمجھیں گے آیا ہے یا نہیں آیا. آیا ہے تو مذہب بھی آ گیا، اور اگر اخلاقی پہلو نہیں ہے، محض ایک طبی ضرر کی نوعیت کی چیز ہے، تو پھر وہ فیصلہ اطباء کو کرنا ہے، وہ مذہب کا موضوع نہیں ہوگا. ٹھیک، نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. ہم سے بھی بیان کیجیے گا زمانہ فطرت جو ہے جس کے اندر وحی کا انقطاع ہوا، روک دی گئی تھی، اس میں جو تبلیغ اور اسلام کی دعوت تھی وہ پیغمبر کیسے کرتے تھے؟ کیونکہ قرآن مجید تو کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو صرف اللہ کی وحی سے ہی بات کرتے ہیں. تو وحی کا سلسلہ تو جب رک گیا تو پھر اس وقت پیغمبر کس چیز کی دعوت دے رہے تھے؟ میں سمجھ نہیں سکا. زمانہ فطرت تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں پیغمبر نہیں ہوتے، تو پیغمبر کو کیا دعوت دیں گے؟ فترہ پھر تو وحی. ہم سے دوسرے فترہ وحی، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیغمبر بنا دیا اور پیغمبر بنانے کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی، تو جو اس کے پاس اب تک کلام آ گیا ہے اسی کو وہ پڑھ کے سنائے گا، اس کے تقاضے بتائے گا. اور اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی اصولی ہدایت دی گئی ہے تو اس کی پیروی کرے گا. جب نئی وحی آئے گی تو کوئی نئی بات کہنی ہوگی نا. تو ما ینطق عن الہوا کا تعلق تو اصل میں قرآن مجید سے ہے کہ یہ جو کلام، یہ کتاب یہ تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہے ہیں، یہ کوئی ان کی خواہش نفس کا نتیجہ نہیں ہے، یہ انہوں نے کوئی بنا کے پیش نہیں کر دی، یہ اللہ کی وحی ہے جو وہ تم تک پہنچا رہے ہیں. پیغمبر کو جب پیغمبر بنایا جاتا ہے تو بہت سے اصولی احکام دیے جاتے ہیں، اس کی حیثیت متعین کی جاتی ہے. پہلے دن بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے ماضی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. مثلا خود قرآن نے بتایا ہے کہ ہمارے پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ سب پیغمبروں کی روایت ہے، یہی دین ہے، فبہداہم اقتدے. اسی طرح ان کو بتایا گیا کہ آپ کو ملت ابراہیم کی اتباع کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں بتا دی گئی تھی. روزمرہ ان کی تلقین بھی ہوگی، نصیحت بھی ہوگی، سب کام ہوں گے. یعنی کیا ہر وقت صرف وہی سنائی جاتی ہے؟ پیغمبر کی اپنی ذاتی شخصیت ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے وہ بہت سے احکام بھی دیتے ہیں، ہدایات بھی دیتے ہیں. ٹھیک. اگر ہم سے اس میں کیا یہ پہلو بھی ہے کہ وہی جو قرآن کی صورت میں نازل ہو رہی تھی اس کا تو چلے انقطاع ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کے سامنے جو ملت ابراہیمی کی روایت ہے، سنت کی روایت موجود ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج بک، سب چیزیں ہیں، تو اس میں براہ راست اللہ تعالیٰ کوئی اور گفتگو بھی اس دوران نہیں کرتے؟ یہ جو فترہ وحی ہوتا ہے یہ صرف قرآن کا نزول روک دیا جاتا ہے؟ یہ تو قرآن کا نزول زیر بحث ہے. اس دوران میں اگر کوئی اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو ہمارے علم میں نہیں ہوتی. لیکن پیغمبر کو فرض کیجئے کوئی ہدایت اس دوران میں نہیں دی گئی اور چند اصول بتا دیے گئے ہیں تو ان کے مطابق وہ اپنی دعوت کا کام انجام دیں گے.